ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے، گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہے، نیچرلی ہیزرڈس ہے۔ آپ ان کے قریب جائیں گے، یو میں گیٹ کینسر۔ گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا، ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں، سو یو میں گیٹ کینسر، یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ، یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز، میوٹیشن ہو سکتی ہے، فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس، اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے، نقصان پہنچاتی ہے انسان کو۔ کتنی اور مثالیں دنیا میں، کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں، نیچرلی ہیزرڈس ہیں۔ سملرلی سن از ہیزرڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا۔ سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ۔ اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا، سزا دینے کا۔ اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے، یہ بے وقوف بچ جائے۔ یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینس ان کے لیے ہیزرڈس ہے، یہ سینس ان کی ترقی میں مائل ہوں گے، یہ سینس ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے۔ نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو، ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں، آنکھیں نہیں کھلی تھی نا، سمجھانے والے شاید کم تھے۔ So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں۔ ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں۔ وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away it shines. دل کی بات ہو رہی۔ جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark، دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ and when the cloud moves away it shines، اور جب clouds move away کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے، لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے، شائن کرتا ہے۔ کون سی لائٹ؟ the light of ایمان، وہ شائن ہوتی ہے۔ what are these clouds? the clouds of sin. trust me، گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ، ہماری روح پہ، ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ، پرسنالٹی پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی، جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے، جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے۔ سملرلی سنس کی وجہ سے، گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو۔ ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک، دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ، دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ۔ تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے، گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے۔ موٹیویٹ یور سیلف، آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے۔ اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے۔ دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دا فرسٹ کانسیکوینس، اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس، بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج۔ کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہی میٹ مالک رحمہ اللہ، امام مالک، اینڈ ریڈ ٹو ہم، امام مالک ایڈمائرڈ ہم بیکاز آف دا انٹیلیجنس، alertness and understanding that he saw in him. But then he said، امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا، I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ۔ So do not extinguish it with the darkness of sin. پلیز
اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹریکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے, اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, being deprived of provision. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. being deprived of رزق of provision. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے, لیکن پروویژن, اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سن ڈے اینڈ نائٹ, تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے, اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست, اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے, اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں, لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو, سنسیئر دوستوں کے رزق کو, سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں. استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی, ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس, بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا. پلیز گناہوں سے بچیں. The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins کی وجہ سے جو sense of alienation ہے source سے. سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے, سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو سینس آف ایلینیشن ہے, وہ جو ڈسٹینس ہے, وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا, ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں, ہمارا سب سے اچھا دوست, ہمارا ولی,
Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, cool ہے, uncool ہے, as per definition of this society, modern society, اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے ایلینیشن ہے, سینس آف ایلینیشن آ گئی اللہ سے, سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور ہے, اللہ سے دوری آ گئی, اللہ سے ڈسٹنس آ گیا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے, اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے, اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو سینس آف ایلینیشن بٹوین اللہ اینڈ دا سلیو, it is a big and very dangerous consequence of sinning. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, اللہ کے ڈور پہ ناک کرنا چاہتے ہو, تو یہ والا عمل کرو. تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. شی سیڈ کہ امام, کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائی. ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے. امیجن, ایک بوڑھی عورت نے انہیں کریکٹ کیا, سمپل سی وہ میں نے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے, تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں. یہ مومنین کی خاص خصلت بتائی اللہ نے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے ایلینیشن مت فیل کریں, اللہ سے ایلینیٹڈ مت ہو. لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ فیلنگ نیچرل ہے, وہ آ جائے گی, سینس آف ایلینیشن آ جائے گی. دا فورتھ کانسیکوینس, اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, things becoming difficult for that person. گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی. یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی, دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی, تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی, چیزیں آئی جا رہی.